خوش آمدید۔ آج ہم سب مل کر ایک ایسی لازوال داستان کے سفر پر چلتے ہیں جو نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو جادو سے چمکتی ہے، ہمت سے دمکتی ہے، اور جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت کسی بھی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علاؤالدین اور جادوئی چراغ کی۔ بس یہ چند الفاظ، بہت زمانہ پہلے صحرا میں ایک سلطنت تھی، اور بس ہم فوراً ایک ایسی قدیم اور جادوئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جو پراسرار روشنی سے جگمگ رہی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کچھ بھی، واقعی کچھ بھی ممکن ہے۔ تو یہیں سے ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے، ایک غریب لڑکا اور ایک چالاک جادوگر، دو ایسے کردار جن کی قسمتیں بہت ہی غیر متوقع انداز میں ٹکرانے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے ملتے ہیں ہمارے ہیرو علاؤالدین سے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت نے اسے گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بہت نیک تھا اور حوصلہ بلند۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ خاندان کی چھوٹی سی کپڑوں کی دکان چلاتا تھا اور اسی میں خوش تھا۔ پھر ایک دن اچانک ایک پراسرار اجنبی آ جاتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علاؤالدین کا برسوں پہلے بچھڑا ہوا چچا ہے، اور وہ اسے ایسے مستقبل کا وعدہ کرتا ہے جس کا علاؤالدین نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن اس دوستانہ چہرے کے پیچھے ایک خطرناک جادوگر کا سایہ اور ایک بہت ہی چالاک منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ اور بس اسی وعدے کے ساتھ علاؤالدین کا اصل ایڈونچر شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا سفر جو اسے صحرا کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، ایک جادوئی چھپے ہوئے غار کے راز کی طرف۔ شہر سے بہت دور ایک ویران جگہ پر جادوگر ایک چھپا ہوا غار کھولتا ہے اور علاؤالدین کو ایک عجیب سا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو، ڈرے بغیر اندر جاؤ، کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، بس ایک پرانا بیکار سا چراغ تلاش کرو اور اسے سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ عجیب ہدایات ہے نا؟ اب ذرا تصور کریں، جیسے ہی علاؤالدین اندر قدم رکھتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایک ایسا باغ جہاں درختوں کے پتے سونے کے ہیں، پھل چاندی کے ہیں، اور ہر طرف قیمتی جواہرات بکھرے پڑے چمک رہے ہیں۔ بھئی، یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ کسی کے بھی دل میں لالچ آ جائے۔ علاؤالدین کو وہ چراغ مل تو جاتا ہے، لیکن اسے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک وہ غار سے باہر محفوظ نہیں نکل جاتا، وہ چراغ حوالے نہیں کرے گا۔ اور بس جادوگر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ غار کا منہ بند کر کے علاؤالدین کو اندر اندھیرے میں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پورے 2 دن علاؤالدین مایوسی کے عالم میں اس اندھیرے غار میں قید رہتا ہے۔ پھر یوں ہی بے خیالی میں وہ اس انگوٹھی کو گھماتا ہے جو جادوگر نے اسے نام نہاد حفاظت کے لیے دی تھی، اور اچانک روشنی کا ایک جھماکا ہوتا ہے اور ایک طاقتور جن نمودار ہوتا ہے جو اسے وہاں سے نکلنے کا ایک غیر متوقع راستہ دکھاتا ہے۔ تو علاؤالدین غار سے نکل تو آیا، لیکن یہ صرف ایک فرار نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، کیونکہ اب اس کے پاس کچھ ایسا تھا جو اس انگوٹھی سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، ایک ایسی چیز جو کہانی کی سب سے مشہور شخصیت کو آزاد کرنے والی تھی اور علاؤالدین کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ گھر واپس آ کر علاؤالدین کی والدہ اس گرد سے بھرے پرانے چراغ کو دیکھتی ہیں جو وہ ساتھ لایا تھا۔ وہ سوچتی ہیں کہ چلو اسے صاف کر کے چمکایا جائے، بس ایک معمولی سا کام ہے نا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی طاقت کو جگانے والی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے ہی وہ چراغ کو رگڑتی ہیں، کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، اور اس دھوئیں سے ایک بہت بڑا شاندار جن نکلتا ہے۔ وہ چھکتا ہے اور اس کی گونجتی ہوئی آواز آتی ہے، آقا، آپ کی خواہش میرا حکم ہے۔ بس اسی ایک لمحے میں علاؤالدین کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت آ گئی ہے۔ اور اس طاقت نے کیا کیا، ذرا یہ تبدیلی تو دیکھیں، جن کی مدد سے علاؤالدین کی دنیا جیسے پوری کی پوری الٹ گئی۔ بھوک کے دن گئے، اب سونے کی پلیٹوں میں شاہی کھانے تھے۔ ان کا چھوٹا سا تنگ سا گھر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شاندار محل نے لے لی۔ لیکن یہ نئی دولت صرف آرام اور آسائش ہی نہیں لاتی، نہیں، یہ علاؤالدین کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے جہاں اسے کچھ ایسا ملنے والا تھا جو ان تمام خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، اور وہ تھی محبت۔
ہوا یوں کہ ایک دن علاؤالدین کی نظر خوبصورت اور نیک دل شہزادی جیسمن پر پڑی، اور بس پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ شہزادی سے شادی کر کے رہے گا۔ مگر ظاہر ہے ایک شہزادی کا ہاتھ جیتنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ سلطان جو علاؤالدین کو رد کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے 2 ایسی شرطیں رکھتا ہے جو بظاہر ناممکن تھیں۔ پہلی، جواہرات سے بھری 10 سونے کی تھالیاں لاؤ، اور دوسری، اس کے اپنے محل کے سامنے ایک رات میں، جی ہاں صرف ایک رات میں، ایک شاندار سونے کا محل تعمیر کرو۔ لیکن جس کے پاس جن ہو اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ علاؤالدین دونوں شرائط پلک جھپکتے میں پوری کر دیتا ہے۔ سلطان تو یہ دیکھ کر بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ آخر کار وہ اپنی رضامندی دے دیتا ہے۔ علاؤالدین کی شہزادی سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اسی شاندار نئے محل میں اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ماضی کا ایک سایہ ان کی خوشیوں پر منڈلا رہا تھا۔ وہ چالاک جادوگر جسے اب بھی اس جادوئی چراغ کا جنون تھا، وہ واپس آ گیا تھا۔ اس بار جادوگر ایک نیا منصوبہ لے کر آیا۔ اس نے بھیس بدلا اور شہر کی گلیوں میں آواز لگانے لگا، پرانے چراغوں کے بدلے نئے چراغ لے لو۔ شہزادی، جسے اس پرانے چراغ کے راز کا کچھ علم نہیں تھا، وہ سوچتی ہے کہ یہ تو اچھا سودا ہے۔ وہ پرانا چراغ دے کر ایک نیا چمکتا ہوا چراغ لے لیتی ہے، اور بس جادوگر کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چراغ ہاتھ میں آتے ہی جادوگر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ جن کو حکم دیتا ہے کہ محل کو شہزادی سمیت اٹھا کر ایک ویران صحرا میں لے جائے، اور پلک جھپکتے ہی علاؤالدین کی دنیا ایک بار پھر بالکل بکھر جاتی ہے۔ لیکن کیا علاؤالدین ہار مان لیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ وہ اپنی انگوٹھی والے جن کی مدد سے اپنے کھوئے ہوئے محل کا پتہ لگاتا ہے اور شہزادی سے جا ملتا ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس بار یہ منصوبہ جادو پر نہیں بلکہ ان کی اپنی ہمت اور ذہانت پر منحصر تھا۔ اور یہی ہم کہانی کے آخری مرحلے یعنی آخری مقابلے تک پہنچتے ہیں، ایک ایسا مقابلہ جہاں یہ کہانی اپنا سب سے طاقتور سبق سکھاتی ہے۔ تو منصوبہ کامیاب ہوتا ہے۔ شہزادی کی مدد سے علاؤالدین جادوگر کو نیند کی دوا پلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ چراغ واپس حاصل کرتا ہے اور جن کو حکم دیتا ہے کہ جادوگر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور بھیج دے۔ سلطان علاؤالدین کی اس بہادری اور عقل مندی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا جانشین یعنی سلطنت کا نیا حکمران بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں زیادہ طاقتور کیا ہے؟ وہ جادو جو آپ کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے، یا وہ عقل مندی جو کسی بھی مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا سکتی ہے؟ واقعی یہ ایک گہری سوچ ہے۔